اس وقت کا اسرائیل تھا خیبر۔ خیبر میں 6 قلعے تھے، مضبوط قلعے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ یہودی سازشیں کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ پر حملہ کریں، اور وہ قبائل جو عرب کے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھے، حضور سید عالم کے خلاف تھے، حضور کے دین اسلام کے خلاف تھے، وہ بھی ان یہودیوں کے ساتھ مل چکے تھے۔ یعنی اتنا سازشوں میں مشہور تھا، جس طرح آج اسرائیل چاروں طرف اپنی سازشیں بکھیر رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضور سید عالم کو جیسے علم ہوا، آپ نے فرمایا قافلہ تیار کرو۔ اب خیبریوں کے پاس، مرحب کے پاس 2000 جنگجو سالار تھے، 2000۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ لشکر تیار ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم دیا آقا کریم علیہ السلام نے کہ آپ، یہ جھنڈا میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ لشکر کو لے جائیں اور خیبر کے قلعے پر حملہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لشکر کے ساتھ گئے، حملہ کیا، گھمسان کی جنگ ہوئی، خیبر فتح نہیں ہوا، واپس لوٹ آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، فرمایا کہ جاؤ خیبر پر حملہ کرو اور فتح کرو خیبر کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر گئے، لشکر نے حملہ کیا، گھمسان کی جنگ ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کو آشوب چشم ہے، ان کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی کو لے آؤ۔ مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب حاضر خدمت ہوتے ہیں، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حکم کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی یہ علم اٹھاؤ۔ مولا علی کہتے یا رسول اللہ آشوب چشم ہے، فرماتے قریب آؤ۔ اپنا لعاب دہن مبارک لیا اور مولا کائنات کی آنکھوں میں ڈالا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اسی وقت میری آنکھوں سے پانی آنا بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، بند ہو گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پہلے سے زیادہ روشنی نظر بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ روشنی دکھائی دیتی۔ علم لیا، خیبر کی جانب بڑھے۔ اب خیبر کی جو 6 قلعے تھے نا، 5 تو فتح ہو چکے تھے، 6 جو تھا نا اس میں مرحب اندر تھا، مرحب کا بھائی حارث تھا اندر۔ بڑے بڑے جنگجو 20,000 کے قریب جنگجو اس قلعے میں موجود تھے۔ قلعے کا نام تھا قموس۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تم سے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ قلعے کے اوپر سے دیکھا گیا کہ پوچھا گیا کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب ہو۔ کہا علی بن ابی طالب ہو؟ مرحب کو بتایا بنو ہاشم کا فرزند آیا ہے۔
کہا کون ہے مقابلے کے لیے؟ کہا کہتا ہے علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا علی بن ابی طالب آیا ہے؟ مرحب پر سختہ طاری ہوا۔ مرحب کے سامنے اور جنگجو آئے کہ ہم لڑتے ہیں۔ کہا تمہاری بات نہیں ہے، بنو ہاشم کا خون ہے، حضور کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاشمی خون ہی ایسا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، جب لیا جاتا ہے نا بنو ہاشم تو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جنہوں نے کربلا میں قربانیاں دے کے دین کو زندہ کیا، یہ بنو ہاشم کا صبر تھا جو آج تک یزید کو چھپنے نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، مرحب کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ اب مرحب وہ پہلوان تھا یہودیوں کا، اس کے آگے 40 آدمی بھی نہیں ٹھہرتے تھے، ایک ہی وار میں سب کا قصہ تمام کر دیتا۔ بڑا قد تھا۔ جب مرحب نیچے آتا ہے کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں اسلحہ اٹھانے میں ماہر ہوں، پورا عرب مجھے جانتا ہے، خیبر مجھے مرحب کہتا ہے، مجھ سے بہادر پورے عرب میں نہیں ہے۔ ڈرانے لگا، رجس پڑھنے لگا۔ تو مولا کائنات مولا علی نے صرف ایک جملہ کہا کہ سمتنی امی حیدرہ، تم جو بھی ہو میں نہیں جانتا، مگر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے جو چیر پھاڑ کے رکھتے، بس اس کا رجس پڑھنا تھا، مولا علی کا رجس پڑھنا تھا۔ بس مولا علی نے ایک ہی وار کیا، 2 3 4 5 وار نہیں کیے، کوئی جنگ نہیں ہوئی مرحب کے ساتھ، ایک ہی ایسا وار کیا کہ پورا ڈھال کو چیرتی ہوئی یہاں تک، یہاں سے پورے جسم کو چیرتا ہوا 2 ٹکڑے مرحب کے کر ڈالے۔ بس کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کی معرفت عطا فرمائے۔